اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمان بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے اور خوش رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم بیان کریں گے سند کا علم، یعنی کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ بھی بنا ہے، اس کا علم، یہ اسے سند کہا جاتا ہے۔ سند کا علم سب سے پہلے کس کو عطا ہوا؟ اور میرے مسلمان بھائیوں اور کن لوگوں کو عطا ہوا؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج کل کچھ منافقین یوٹیوب پر بیٹھ کر اولیاء اللہ پر تانے کس رہے ہیں۔ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقی رستہ اولیاء اللہ والا ہی ہے، باقی تمام رستے جو ہیں وہ سب باطل کی طرف جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کے بیان میں آج میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ثابت کروں گا کہ حقیقی رستہ واقعی ہی اولیاء اللہ والا ہے، دلائل کے ساتھ، اور سند کا علم بھی بتاؤں گا کہ یہ ٹیکنالوجی جو کچھ بھی یہ دنیا میں انسان نے بنایا ہے، اس سند کا علم سب سے پہلے کس کو عطا ہوا؟ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور یہ بھی سکھایا کہ معاون زمین سے کس طرح نکالے جاتے ہیں، یعنی کہ معاون زمین، سند، ہر چیز یہ جو میں بتا رہا ہوں کس طرح نکالے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ باتیں ان کو معلوم ہوگی، تب صنعت و ذہب و فضا کی ان کو تعلیم بھی دی گئی۔ تب آدم علیہ السلام نے چاہا کہ یہ سند میں اپنے فرزند شیش علیہ السلام کو تعلیم کروں۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم فرمایا ہے کہ میں یہ سند اپنی اولاد میں سے اس کو سکھاؤں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ تو یہ بات سن کر حضرت شیش علیہ السلام عبادت کرنے لگے، عبادت میں مشغول ہو گئے، اور عبادت کرتے کرتے 40 سال گزر گئے۔ 40 سال جب حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ شیش میرا ولی ہے، اور اسے سند کی تعلیم کرو، اسے اس کی تعلیم جو ہے وہ عطا کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلا ولی روایت کے حساب سے تو پھر حضرت شیش علیہ السلام ہوئے، اور حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن میں سے سب پیغمبر، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، سبھی اسی کی اولاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں بھی حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ گناہوں سے پاک میں نے اس کو پیدا کیا ہے، بے شک۔ اب پہلا ولی تو حضرت شیش علیہ السلام ہو گیا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم نے اس بات کا شیش علیہ السلام سے ذکر کیا۔ شیش علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس سبب میں عبادت سے نہ رک جاؤں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، کیونکہ یہ دنیا داری سے دل ان کا لگاؤ نہیں ہوتا، وہ فقیر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ غرض حضرت آدم نے ان کو یہ صنعت سکھائی، اور ان کو معلوم ہوا کہ سونا، چاندی اور موتی اور یاقوت زبرجد کیوں کر بنتے ہیں، اور ہر سخت چیز کا حل کرنا، اور ہر منکسر کا نرم کرنا، اور ہر سیال کا عقد کرنا معلوم ہوا، اور دیکھا گیا کہ یہ نہایت ہی آسان کام ہے، اور جن اجزاء سے یہ تیار ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں نہایت ہی حقیر چیزیں ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت شیش علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک ولی تھے، بہت ہی نیک تھے، اور جب انہوں نے 40 سال عبادت میں گزارے اور اللہ کا قرب حاصل کیا، تو ان کے بعد ان کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اس چیز سے میں اللہ کے حکم سے وہ سند اسے عطا کی گئی تھی، لیکن خوف خدا اس کے دل میں آیا کہ کہیں میں اس کی وجہ سے میری عبادت میں خلل نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اپنایا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عثمان پر بلند کیا، اور پہلا علم جو ان کو بعد حضرت آدم کے تعلیم کیا گیا وہ علم نجوم ہے۔ اس سے حضرت ادریس علیہ السلام نے مواقف وحی کے علم سند کا نکالا،
جب ان کو طوفان نوح کی خبر ہوئی تب اس کے خوف سے اس علم کو انہوں نے احرام مصر کے اندر نقش کیا تاکہ طوفان سے محفوظ رہ سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ علم غیب تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا، ان کے بعد پھر آگے اللہ جس کو حکم کرتا گیا اسے عطا ہوتا گیا۔ اور معلوم ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فقر کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم صنعت عطا کیا اور تورات کو اس سے مطلع اور مذہب بنایا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو رحمت اور رزق کر واسطے بنی اسرائیل کے اور مجھ کو اس کے ساتھ یقین میں زیادہ کر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سند حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام کے شہر میں سے حاصل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے سیکھ کر اپنے خزانے بھرے اور تکبر اور خود بینی اس میں پیدا ہوئی، جس کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا میں ترجمہ بیان کیے دیتا ہوں، اور دیے ہم نے اس قدر خزانے جن کی کنجیاں طاقتور انسان اٹھاتے ہیں، اور کہا اس نے مجھ کو یہ خزانے میرے علم سے حاصل ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما گیا کہ یہ خزانے اللہ تعالیٰ کے علم سے حاصل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے علم غیب جسے چاہا اسے دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ طلب کی، اس نے انکار کیا کیونکہ اس کو زکوٰۃ کی ایک رقم کثیر خزانے سے نکلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی اور ماں خزانوں کے زمین میں دھس گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور کل پیغمبر علیہ السلام نے اس سند کو بنایا، کیونکہ وہ سب لوگ فقیر تھے، وہ اللہ کے قرب میں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور اس سند کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سند ان کو عنایت کرتا ہے جو اس کو اپنی مخلوق میں برگزیدہ کرتا ہے، تاکہ دنیا میں حلال روزی اس کو نصیب ہو اور ان کے قلب صاف ہوں، اور ان کے واسطے یہ سند رحمت ہے اور کافروں کے واسطے یہ حسرت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان کے لیے یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، رحمت سے عطا ہوا ہے، اور کافروں کی یہ حسرت ہے، اس کے پاس یہاں بھی یہی سب کچھ ہے اور آخر میں بھی یہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد میرے مسلمان بھائیوں، اولیاء اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ میرے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بزرگ ہیں، علم غیب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا کیا۔ آج یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا تو کسی کے پاس ہے نہیں۔ حقیقی رستہ یہی ہے کہ یہ فقر ہی تو چلتا آ رہا ہے، اس میں اپنے اپنے مقام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو، پھر ادریس علیہ السلام کو، پھر سارے پیغمبروں کو یہ علم غیب آہستہ آہستہ سند کے ساتھ ساتھ چلتا آتا رہا ان کے ساتھ۔ اللہ کے نیک اور فقیر لوگ تو اب وہ ہیں، علم غیب ان کو عطا ہوا، اور آگے جنہوں نے چاہا انہوں نے دیا۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں، یہ سب ایک قطرہ کی مانند ہیں اس علم میں، اور اس کا جو سمندر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی کا نام لیا تھا کہ علی اس کا دروازہ ہے، اور حضرت علی سے آگے یہ سند چلی، یہ اولیاء اللہ کا نظام فقر چلا۔ اس فقر میں پیغمبر جو ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جتنے بھی ہوئے وہ اس کے قرب میں رہے۔ فقر میں بھی یہی حساب ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو فقیر ہیں، وہ اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، نہ کہ دنیا داری کے تاثرات ان کے ذہن میں ہو یا ان کا خیال ان کے پاس ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت بات یہی ہے کہ قیامت تک اب اولیاء اللہ کا دور ہے، کیونکہ نبوت ختم ہوگی، نبوت کے بعد خلافت چلی جو حضرت مولا علی سرکار نے چلائی،
خلافت اولیاء اللہ کی خلافت، اور اس کے آخری حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جن کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور وہی حقیقی رستہ۔ اس وقت بھی یہی اولیاء اللہ کا نظام چلے گا، یہی بیعت چلے گی، باقی سب رستے ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آخری ثبوت ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، اور اللہ کے امر سے اگر وہ خاموش ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ساری پیشین گوئیاں دے دیں کہ اتنا وقت خلافت چلے گی، پھر اس طرح کی حکومت آئے گی، پھر خلافت چلے گی، پھر اس طرح کی حکومت آئے گی۔ جیسے ترکی کی خلافت کے بارے میں 650 سال بتایا گیا، ختم ہوگی، پھر اس کے بعد بتایا گیا بالکل ہی تباہ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد خراسان سے جو نکلے گا لشکر اور سیدھا پاکستان پہنچے گا، اور یہ ریاست پاکستان یہ آخری قلعہ ہے اسلام کا، اور یہاں سے جو لشکر خراسان سے نکلے گا جو سب کو فتح کرتا چلے گا، اور جب وہ پہنچے گا مغرب کی جانب تو وہ وہاں پر جا کر حضرت امام مہدی کی بیعت بھی کریں گے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت بھی قائم کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ بارہ اماموں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے وہیں پر انہی پیشین گوئیوں میں کہ ہر صدی کے آخر میں ایک اللہ کا ایسا نیک بندہ آئے گا جو تمام دین کی درستگی کر دے گا، دین میں سے تمام خلل دور کر دے گا۔ اب ہر ایک صدی کے بعد کون آتا رہا؟ وہ اولیاء اللہ آتے رہے ہیں، وہ کتب آتے رہے ہیں، وہ ابدال آتے رہے ہیں، یہ عالم دین نہیں آتے رہے۔ یہ جب بھی آئے انہوں نے تو دین میں بگاڑ پیدا کی اور فرقہ واریت بنا دی۔ اب ظہور مہدی، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نزدیک ہے، اور ظہور مہدی تک جو پیشین گوئیاں اللہ کا نبی دے کر گیا ہے کہ زمین ظلم اور فساد سے بھری ہوگی، تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس کو عدل دیں گے۔ اسی وجہ سے ابھی تک تمام اولیاء اللہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اور ایک بات میں اور کر دوں، اب یہ جو خلافت قائم ہوگی اس میں پھر اللہ کی رضا یہی ہے کہ حق ہوگا اور باطل ختم ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے وہاں تک چل کے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ شیطان کا آخری ٹائم ہے، یہ دور فتن چل رہا ہے۔ اس میں یہ فتنے ہی تو اٹھ رہے ہیں جو اولیاء اللہ پہ تانے کس رہے ہیں۔ ان فتنوں سے بچو، خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی تلقین کرو، اور حقیقی رستہ اولیاء اللہ والا ہی، اور باقی تمام رستے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ خاموش بیٹھے ہیں، کیونکہ انصاف کرنے والا جس کے ہاتھ میں انصاف ہے وہ حضرت امام مہدی ہیں جن کا ظہور ہونا ہے، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلوں کے مطابق اسی لیے تمام ولی اللہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کی خلافت قائم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام اولیاء اللہ جاگیں گے۔ اور حقیقت بات ہے کہ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جب یہ مولا علی سرکار نے خلافت چلائی اولیاء اللہ والی، تو قیامت تک اولیاء اللہ کا وقت چلا، کیونکہ وہ فقر کے ساتھ منسلک ہیں، اور فقر پیغمبروں کے ساتھ منسلک ہے، اور اللہ کے پیغمبر اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے اور حق پر کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں سے بچو، اور حقیقی رستہ یہی ہے اولیاء اللہ والا۔ یہ فتنے عالم دینوں میں بھی ہیں، یہ فتنے اولیاء اللہ سے میں تو ہم انہیں کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس رستے حقیقی رستے میں چل کر یہ جو جعلی پیر، یہ جو عامل، یہ جو بیٹھے ہیں، یہ سب انہی فتنوں میں شامل ہیں۔ جو عامل ہیں کامل نہیں ہیں، کامل ولی اللہ ہوتا ہے جو رب تک کی رسائی رکھتا ہے، اور یہ سب عامل ہیں اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ بیٹھے ہیں، ایک موکل حاصل کر کے، جن بھوت پری ان کو حاصل کر کے ان سے کام لے کر یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑے گمراہ یہ ہیں جو ان پر تانے کس رہے ہیں، یہ منافقین میں سے ہیں۔ یہ منافقت کا دور، گمراہی کا دور، منافقت کا دور، آخری درجے کی منافقت کا دور یہ چل رہا ہے۔ یہ سب منافقین ہیں،
اور یہی فتنے ہیں، بچو، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے، آمین۔